السلام علیکم. آج کا موضوع ہے فالو اپ سوالات کی اہمیت اور ٹرکس. انٹرویورز اور تجزیہ کار اکثر ایسی تکنیکیں استعمال کرتے ہیں جنہیں فالو اپ سوالات کہا جاتا ہے. یہ سوالات نہ صرف گفتگو کو گہرائی دیتے ہیں بلکہ سامنے والے کی اصل سوچ اور احساسات کو سمجھنے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ صرف بولنا چاہتے ہیں لیکن بہت کم لوگ سننے کی عادت اپناتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سننے کی صلاحیت آپ کو دوسروں کے قریب کرتی ہے، ان کی ہمدردیاں جیتنے کا ذریعہ بنتی ہے اور سیکھنے کے کئی نئے در واہ کرتی ہے. یہ مہارت نہ صرف آپ کو ایک کامیاب انٹرویور یا اسپیکر بناتی ہے بلکہ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کے تعلقات اور ساکھ کو بھی بہتر بناتی ہے. اب آپ بتائیے نا، آپ کے خیال میں سننے کی عادت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں. میں ہوں سر افتخار، پبلک اسپیکنگ کوچ اینڈ ڈائریکٹر. دا آرٹ آف لسننگ میں چند باتوں کا خیال رکھیں تو آپ بہترین لیڈر بن سکتے ہیں. نمبر 1، سوال یا تبصرہ پورے دھیان سے سنیں، بیچ میں نہ ٹوکیں. نمبر 2، الفاظ کے پیچھے چھپا مقصد بھی سمجھیں کہ سوال معلومات کے لیے ہے یا چیلنج کے لیے. نمبر 3، آنکھوں سے رابطہ رکھیں، سر ہلائیں اور چہرے کے تاثرات سے بتائیں کہ آپ سن رہے ہیں. نمبر 4، اگر سوال واضح نہ ہو تو مؤدبانہ طریقے سے دوبارہ پوچھیں. نمبر 5، سوالات کے ذریعے انہیں شامل کریں، مثلا آپ کے خیال میں اس صورتحال میں کیا ہونا چاہیے. نمبر 6، سامعین کے جواب کو سراہیں چاہے وہ جزوی طور پر درست ہو. عملی مشق کرتے ہیں، ایک طالب علم اسپیکر اور دوسرا سامع کا کردار ادا کرے، یا گروپ بنا کر کسی عام موضوع پر مختصر سوال دیں اور اس کے اوپر ہر فرد ایک جملہ جواب میں لائے گا اور اگلا شخص پھر تبصرہ کرے. اب ہم جانتے ہیں کہ فالو اپ سوالات کسے کہتے ہیں اور ان کے عملی طریقے کیا ہیں. فالو اپ کوسچنز وہ اضافی یا اگلے سوالات ہوتے ہیں جو کسی جواب یا گفتگو کو مزید واضح کرنے، تفصیل جاننے یا بات کو آگے بڑھانے کے لیے کیے جائیں. مثلا اگر کوئی کہے میں نے ایک نیا کورس شروع کیا ہے تو فالو اپ سوال ہوگا کون سا کورس ہے. اس طرح اگر کوئی کہے میں لاہور گیا تھا تو فالو اپ سوال ہوگا کس مقصد کے لیے گئے تھے. فالو اپ سوالات کی اہمیت اور فائدوں پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. بات کو یہ مزید گہرا اور واضح کرتے ہیں. نمبر 2، سننے والے کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے اس سے. نمبر 3، مزید معلومات اور تفصیل حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. نمبر 4، گفتگو کو مسلسل اور دلچسپ رکھتے ہیں. نمبر 5، یہ سوالات تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اور سمجھ بوجھ کو بہتر بناتے ہیں. میں نے جب فالو اپ سوالات پر پریکٹس کی تھی تب میں اپنے گھر والوں اور مدرسے کی ساتھیوں سے بحث کرتا تھا. مثلا میں ان سے پوچھتا کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے کسی بھی کام یا پیشے کو آزمانے کا موقع ملے تو آپ کیا کریں گے. فالو اپ 1 کیا ہو سکتا ہے؟ کون سی مہارت فوراً سیکھنی پڑے گی. فالو اپ 2، کیا آپ کبھی اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کر چکے ہیں؟ کیوں اور کیوں نہیں، وائی اینڈ وائی ناٹ. دوسرا سوال، ایک چھوٹی سی چیز جو آپ روزمرہ میں بدلنا چاہتے ہیں. فالو اپ 1، اس کو بدلنے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے. 2، ایک قدم بتائیں جو آپ کل اٹھا سکتے ہیں. فالو اپ 3، میں یہاں آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. یہاں آپ سوچتے ہوں گے کہ فالو اپس کرنے کے عملی طریقے کیا ہیں. یار بڑے زبردست سیکرٹس ہیں یہ. پہلا سیکرٹ یہ کہ پیرا فریز کریں، جواب کے بعد مختصراً دہرائیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یا میرا مطلب یہ ہوا کہ. دوسرا راز یہ ہے کہ خاموشی کا فائدہ اٹھائیں، جواب کے بعد 1 سے 2 سیکنڈز کا خاموش وقفہ دیں. اکثر مزید انمول باتیں اسی میں نکل آتی ہیں. اور تیسرا طریقہ فالو اپ سوالات کرنے کا یہ ہے کہ آپ احترام سے کنفرم کریں. اگر بات واضح نہ ہو تو نرم انداز میں پوچھیں کیا آپ اس کا مطلب یہی لے رہے ہیں. سر ہلائیں، اٹینٹو پوسچر دکھائیں. میں نے پرسنلی یہ نوٹ کیا ہے کہ عموماً فالو اپ سوالات میں دونوں طرف سے ایک ساتھ بولنے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے. تو ایک وقت میں ایک شخص بولے اور کوئی طنز یا تنقیدی لہجہ نہ اپنائیں. پرائیویسی کا احترام کریں.
ایک دوسرے کی عزت اور وقار کا احترام کریں اور ہو سکے تو مختصر نوٹس لکھیں، اہم جملے یا جذبات تحریر کریں تاکہ فالو اپ آئندہ آسان ہو۔ اب جو میں بتانے لگا ہوں اس کو دھیان سے سنیں، کیونکہ یہی تکنیکیں اینکرز استعمال کرتے ہیں اور ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے۔ پوڈ کاسٹ وغیرہ میں ایسے پوچھیں کہ یہ بات آپ کو کیوں اہم لگی، وائی، ہاؤ، مثال مانگیں، کیا ایک مخصوص واقعہ بتائیں گے جس سے آپ یہی سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اسے ایک اور قدم آگے بڑھائیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ مزید کھوجیں ان کو۔ اس وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ احساس پوچھیں، فیلنگز کو ریکگنائز کریں اور متبادل منظرنامہ پیش کریں۔ اگر وہ موقع نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ ایکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے، پوچھتے ہیں نا، یہی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر سوال کے بعد اپنے کو خود سکور دیں 1 سے 5 تک۔ مثلا پہلا نمبر آپ دیں گے توجہ، کیا میں نے مکمل دھیان دیا؟ سیکنڈ، فالو اپ، کیا میں نے کم از کم 2 معقول سوالات پوچھے؟ تیسرا سکور آپ دے سکتے ہیں سمری کو، کیا میں نے مختصر ان کی بات دہرائی؟ چوتھا سکور احترام، کیا میرا رویہ گرم اور غیر جانبدار رہا؟ نمبر 5 گہرائی، کیا گفتگو سطحی سے نکل کر کسی نقطے تک پہنچی؟ اب ہم ان ساری باتوں کو ایک مکالمے میں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ Are you ready? Here it is. بیٹا ابو سے پوچھتا ہے، ابا جان کوئی ایسی حدیث سنائے نا جس نے آپ پر گہرا اثر ڈالا ہو۔ ہاں ایک حدیث ہے بیٹا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بیٹا کہتا ہے تجسس سے، سبحان اللہ، اس حدیث میں تو پورا لائف گائیڈ موجود ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سا جملہ دل کو لگتا ہے؟ باپ، برائی کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی۔ آپ وضاحت مانگتے ہوئے، یعنی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اچھا عمل کر لیں؟ والد رپلائی کرتا ہے، جی ہاں، یہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور نیکی کی طرف واپس لاتا ہے۔ اب بیٹا پوچھتا ہے گہرائی میں جا کر، ڈیپتھ میں، ہاں کیا آپ کی زندگی میں ایسا موقع آیا جب آپ نے اس حدیث کو عمل میں لایا ہو؟ ابا جان کہتا ہے، ایک دفعہ میں نے کسی سے سخت لہجے میں بات کر دی، بعد میں اسی وقت جا کر میں نے معافی مانگی اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ بیٹا بڑا ذہین ہے، مزید کھوج رہا ہے، کہتا ہے آپ کے خیال میں آج کل نوجوان اس حدیث سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ والد بزرگوار ہیں، فرماتے ہیں گناہوں سے مایوس نہ ہوں بلکہ فوراً نیکی کی طرف پلٹ آئیں اور دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق اپنائیں۔ اب بیٹا بات کو اختتام کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، واقعی ابا جان یہ حدیث ہمیں اللہ سے تعلق، اصلاح نفس اور اچھے اخلاق تینوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ والدین یہ سرگرمی اپنے بچوں کے ساتھ ضرور بھی ضرور کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فجزاکم اللہ خیر و احسن۔